नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज अंग्रेज़ी साल का आखिरी दिन है, क्योंकि मुसलमानों के इस्लामी साल, लेकिन हमारा ये जनवरी फरवरी ये भी हमारे साल गिने जाते हैं। तो ये आखिरी महीना है। अब आज रात 12 बजे के बाद 2026 गिना जाएगा, और आप लोगों ने 2026 के लिए क्या करना है, कौन सा अमल करना है, अपनी ज़िंदगी को खुशियों में लाना है, गमियों को भगाना है, बीमारियों को भगाना है, परेशानियों को भगाना है, और इनके लिए आपने क्या अमल करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा भी साल आपका गुजरा, अल्लाह पाक ने गुजारा, और आज की रात बहुत ज़्यादा लोगों ने बैठे होना है, नजूमियों ने बैठे होना है कि ये नाम के लोग ऐसे हो जाएंगे, वो नाम के लोग ऐसे हो जाएंगे। खुदा रहा मेरे दोस्तों, अल्लाह पर यकीन करना। मेरा अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और अपने बच्चों को आज आपने ये समझाना है कि ये रात के 12 बजे फायरिंग या बाहर जो सड़कों पर बाइकें वन व्हीलिंग या भगाना ना जाएं। कई हादसे हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं, लोग किसी की गोली के साथ उड़ जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं कि पूरे का पूरा साल किसी की टांग टूटी, किसी का बाजू टूटा, किसी के साथ हादसा हुआ, तो क्या हमने नया साल को कर लिया? मेरे प्यारे दोस्तों, यही आप कीजिएगा। जब 12 बज जाए, 12 बजे के बाद 2 रकात नफल सलातो तौबा पढ़ें, फिर सलातो हाजा पढ़ें। अल्लाह हमारा पूरा साल अगला खैरियत से हो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, हमारी परेशानियों को दूर कर देना। इस नाम के साथ आपने शुरू करना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर देखिएगा जब अल्लाह पाक से आप मांगेंगे रो रो कर। अपनी औलाद के लिए खुशियाँ मांगा करो दोस्तों, अपनी औलाद के लिए खुशियाँ मांगा करो। अगर किसी के बेटे नाफरमान या गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो अल्लाह पाक के आगे रो रो कर दुआएं मांगा करो, और जब वो सोए हों तो उनके सरहाने सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नहूरिहिम नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम पढ़ लिया करो। एक तस्बीह आप पढ़ोगे, अभी 40 दिन नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह नज़ीम जिस भी वो बुरे रास्ते पर चला होगा उससे वो हट जाएगा। मेरा अल्लाह ताला उसे हटा देगा, उसका जहन ख़त्म हो जाएगा, अच्छे तरीके पर चलेगा। लेकिन आपने उसके लिए दुआ करनी है और उससे प्यार करना है। जब औलाद जवान हो जाए और आप उसे नफरत से बोलें कि ये बुरे काम करता है, एक कमाता है, एक अगर नहीं कमाता, आप उसे बुरे लहजे में बोलेंगे, उसके दिल में नफरत पैदा होगी। जब नफरत पैदा होगी वो और बुरे काम करेगा। आपके लिए दरख्वास्त है, जब औलाद जवान हो जाए तो उससे दोस्ती लगाओ को मेरे यार आए, मेरे दोस्त आए। जब वो आपसे दोस्तों की तरह रहेंगे, हर बात आपसे वो शेयर करेंगे। जब हर बात शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला देखना परेशानियां कम हो जाएंगी। वो जब आपसे अपने दोस्तों की तरह मोहब्बत करेंगे, फिर आप खुद देखना आपकी तन्हाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब हमारा वो जमाना नहीं रहा कि पकड़ लिए जूते दे ठा ठा मारे। वो ज़माना हमारा था, वो खुराकें अच्छी थीं, एक नंबर दही था, दूध था,
دیسی گھی تھا، اب نہ وہ 1 نمبر دیسی گھی ہے، اس میں خوشبو کے قطرے ڈال کر وہ دیسی گھی بنا دیتے ہیں، نہ شہد 1 نمبر ہے، نہ دودھ 1 نمبر ہے، جتنا بھی دودھ فارمی ٹیکوں والا ہے، کوئی چیز آپ کو 1 نمبر نہیں ملے گی، تو پھر آج کی نسل آپ کو برداشت کرتی ہوئی کیسے نظر آئے گی؟ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کے اندر جس قسم کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، جس قسم کی خوراک جاتی ہے، وہ اس قسم کے بیچاروں کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج نئے سال کی خوشی میں جتنے ماں باپ ہیں جو گلہ کرتے ہیں، آج صبح بھی ایک دروازہ کھٹکا، ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی نے میرے بیٹے سے مجھے گالیاں پڑوا دی۔ میرے خدا را، جب بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو آپ اولاد کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، جو نہیں کرے گا ہر سزا آخرت میں ملے گی، لیکن نافرمان کو دنیا میں ہی سزا ملے گی، اس کی اولاد کے ذریعے ملے گی۔ وہ دنیا میں اپنی سزا دیکھ کر جائے گا۔ یہ بیٹوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ بیٹوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو بیٹے اپنے ماں باپ سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پتہ نہیں کیا آلوکار ہوں، تو پھر ان کی جب اولاد ہوتی ہے اس وقت محسوس نہیں ہوتا، پھر وقت گزرتا جاتا ہے، جب اس کا بیٹا 25-30 سال کا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ اپنے باپ کو دلکراتا ہے، چل ابا میں کیا کروں، پھر اس وقت اس کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، میں بھی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ یہ آٹومیٹکلی یہ جھولا واپس آنا ہی آنا ہے، جھولے نے نیچے جانا ہے، گھوم کر ڈولی والے جھولے نے اوپر جانا ہے، اوپر سے پھر نیچے آنا ہی آنا ہے۔ اسی طرح اس عمل ماں باپ کی نافرمانی کی عمل کی سزا یہ دنیا میں آپ کو مل کر رہے گی۔ نیا سال ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا، نماز پڑھنا۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، سب سے پہلے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، جس کے لیے ہر آدمی پریشان ہے، جس کے لیے وظیفے ڈھونڈ رہا ہے، جس کے لیے پیڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے لیے چوریاں کر رہا ہے، جس کے لیے ڈکیتیاں کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم نماز پڑھیں۔ سب سے پہلا انعام رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، دوسرا انعام قبر کا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور میرا کیا چاہنا ہے؟ پلس رات سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی طرح شو۔ حساب کتاب دائیں ہاتھ میں ہوگا، مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوا، وہ اپنی انگلیوں کا ایسے کاٹی کرتا ہوا چپا جائے گا بازو تک، اسے پتہ نہیں چلے گا، کہے گا ہائے ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دو، ایک دفعہ مجھے واپس، پھر وقت نہیں آئے گا۔ آج تک ہمارے جتنے ساتھی، کتنے رشتہ دار، کتنے مامے چاچے تائے بابے، کتنے دنیا سے چلے گئے۔ اب نیا سال آ گیا ہے، اللہ پاک نے صبح ہمیں دیکھنا بھی نصیب کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ جب صبح ہونی ہے، کئی جگہ اعلان ہونا ہے، کسی کا بیٹا اللہ پاک کے پاس چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی۔ میرے پیارے دوستو، نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ سے درخواست ہے اپنے بچوں کا عزت سے احترام کرنا، عزت سے بولنا، ان کی برائیوں کو نہیں اچھالنا، ان کی برائیوں کو نہیں اچھالنا۔ اچھالنا کس کے آگے ہے؟ رات کو اٹھ کر
تہجد میں وضو کر کے اس اللہ کے آگے اچھالو، اس اللہ کے آگے رو، اس اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، پھر دیکھنا وہ بچہ، وہی بچہ جو شر میں گھسا ہوا ہے، خرابیوں میں گھسا ہوا ہے، وہ کیسے آپ کی طرف رغبت کرتا، آپ سے محبت کرتا، اچھے کاموں میں لگ جائے گا۔ جب عرش والے کو چھوڑ کر آپ فرش والوں کو اس کی برائیاں بتائیں گے، وہ لوگ اور مذاق اڑائیں گے، جوان لاد اور غصہ کرے گی اور نفرت کرے گی، گھر سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا، جب 20-25 سال کا بیٹا ہو جائے اس کے ساتھ دوستانہ طریقہ رکھنا، بس سب سے برابر پیار کرنا ہے۔ اور آئیے آج آپ کو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہونے کا ایک عمل میں دیتا جا رہا ہوں۔ جو بھی آدمی ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھے گا، 7 دفعہ سورہ الافی قریشن سورہ قریش پڑھے گا، انشاءاللہ العظیم یہ اپنی پابندی کر لے، 90 ڈے نہیں گزریں گے، اس کے حالات بدلتے جائیں گے، میرا اللہ پاک دیکھنا کیسے اس کے حالات بدلے گا، رزق کے دروازے کھولے گا، دشمنوں سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا، آسمانی آفتوں سے بچائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، آج سال کا آخری دن ہے اور 2-3-4 دن سے طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے میں آ نہ سکا، لیکن آج میں اس لیے آیا ہوں کہ نئے سال کے لیے 2 رکعت نماز تہجد الوضو، 2 رکعت نماز تہجد الحاجت اور 2 رکعت نماز ہدیہ دے دینا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 6 ہو گئے، پھر آخر میں 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجہ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لینا، عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لینا، پڑھ کر یا رات کو 12 بجے یا کل شراق میں پڑھ لینا، 1 تاریخ ہوگی، یا چاشت میں پڑھ لینا۔ میرا اللہ کہتا ہے جب بھی پکارے گا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں سنوں گا۔ اس لیے پڑھ کر پورے سال کے لیے پوری امت کے لیے دعا کرنا، اے اللہ ساری امت پر خیریت رکھنا، ہر پریشانی پر دور کرنا، کوئی مسلمان بھائی پریشان نہ ہو، کوئی مصیبت زدہ نہ ہو، جہاں جہاں مسلمان ہیں میرا اللہ پاک ان کی مصیبتیں ختم کرے، ان کی پریشانیاں ختم کرے، اے اللہ رزق کے دروازے کھول دے، ہر مسلمان کے لیے کھول دے۔ میرے پیارے دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔